غلط کیا ہے اللہ معاف کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ امتنان و احسان اور شکر ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ رب کریم نے ہم اور آپ کو اس جگہ بیٹھنے کی توفیق عنایت بخشی اور اس دینی مجلس میں بیٹھنا، ٹھہرنا، رکنا بیجا نہیں ہے، بجا ہے، اور اس محفل کو، اس دینی مجلس کو، اس دینی پروگرام کو آپ ایک رسم و رواج نہ سمجھ لیں اور نہ بنا لیں، بلکہ یہ جو دینی مجلس ہے جب یہ قائم ہوتی ہے، منعقد کی جاتی ہے اور اس مجلس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہے، حمد و نعت پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے جہاں سمت سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس میں تمام شرکا پر، تمام حاضرین پر، تمام موجود رہنے والے پر اللہ کی رحمت کی نزول کی بارش ہوتی ہے، اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اور آپ چل پڑتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے بھی جاتے ہیں اور اپنے رب حقیقی کے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے رب کریم، میں زمین کے ایک ٹکڑے سے گزر رہا تھا، وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان ہو گئی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتے گواہ رہنا، اس مجلس میں جو شامل ہوا ہم نے سب کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ یہ بیجا نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ لہو و نہیب کی مجلس نہیں ہے کہ یہاں ٹھٹھا مذاق کریں، یہاں ہم اور آپ بالکل خلاف شرع کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اس پروگرام کو ہم نے ایک رسم و رواج کا ہی مقام دیا۔ بڑے افسوس کی بات، اس لیے جتنی دیر بیٹھے ادب و اطمینان کے ساتھ سنیں، طبیعت نہیں ہے تو رخصت ہو جائے، زبردستی کام۔ ایک باتیں جتنے علماء کرام آپ کے دائز پہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، سبوں نے نعت کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے آپ کو ہر باریکی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ ایسے ہیں کہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں، مگر آپ خدا سے بغاوت مول رہے ہیں، سرکشی پہ آپ آمادہ ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، صحت کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، کمائی کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، یا جس طریقے کی ہو، یا زمین و جائیداد کی ہو، اس کی قدر کرو۔ اگر تم ناقدری کرو گے تو خدا کی قسم اللہ تمہیں اس نعمت سے محروم کرو۔ اس لیے
فرمایا کہ خوشیوں میں دیوانہ نہ ہو جانا کہ کوئی گناہ کا کام کرے. ہمیں غم میں بھی اپنے ہاتھ اور بارڈر پہ رہنا ہے اور خوشی میں بھی اپنے ہاتھ اور بارڈر پہ رہنا ہے. جیسے بارڈر کراس کرو گے آپ گڑبڑ کر لو گے. اس لیے آپ سمجھو, دماغ کو شانت رکھو. آپ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, یہ آپ کی توہین نہیں ہے, یہ سماج کی توہین ہے, یہ اس گاؤں کی توہین ہے, یہ ماں بہنوں کی توہین ہو رہی ہے. جو ہم اور آپ نے ماضی میں جو غلط کیا ہے اللہ معاف کرے, اور جن جن کے پاس یہ چیز ڈالی گئی ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ بہت شرم کی بات ہے, یہ بے حیائی کی بات ہے. اتنا سینہ زوری آپ گناہ بھی کریں اور کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا بھی ہوں اور اللہ کا خوف بھی نہ رہے, صرف اس زومبے کی شادی, اس زومبے کی خوشی کا موقع ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے خوشیوں میں دیوانے نہیں, خوشی کو خوشی کی طرح سے مناؤ. اپنے پیسے کو, اپنی دولت کو ضائع مت کرو. دولت کو لگاؤ اللہ کی راہ میں, غریبوں اور یتیموں کی مدد میں. انشاءاللہ اللہ اور برکت دے گا. اور یہی نہج اور اسی منشا اور اسی غرض کو لے کے چلو گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی, اور اللہ اتنی دولت دے گا کہ تم سنبھال نہیں سکتے. اور اگر اس دولت کی قدر نہیں کرو گے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم رب ناراض ہوگا اور ہم پریشانی کے شکار ہوں گے. یا آپ کسی علماء جو سمجھا رہے ہیں یا کسی عالم و مولانا کو نہیں چڑھا رہے ہیں, آپ رب کے غصے کو مول لیں. اس لیے اس کو آپ سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر نمونہ موجود ہے, ہر طریقہ موجود ہے. اس کو ہم اور آپ کو کیا کہتے ہیں آزمانا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے. اور جب ہم اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی. اگر اس سے راہ فرام اختیار کریں گے. آج پورے عالم میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا پریشانی سے دو چار ہے, بم گرائے جا رہے ہیں, عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے, ہم برباد کیے جا رہے ہیں. اور 90 اور 80 برس کے بوڑھے کی داڑھی کو کاٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. آج کیا یہ اپنے اعمال اور اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے. اس لیے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کیجئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو, سیرت کو اپنائیے. انشاءاللہ کامیابی دونوں جہان کی. نبی نے جس طریقے کا بال رکھا کوئی نہیں رکھ رہا, بہت کم لوگ رکھ رہے ہیں. مگر کس ناپاک نے یہاں تھوڑا رکھ لیا, ادھر چھین دیا, ادھر ختم کر دیا, ادھر ختم کر دیا, وہ رکھ لیا. اس کا نام ہے سور کٹوا, اور اس کو عربی میں کہتے ہیں قضا, قاف زا عین. اور جو اس طرح کا بال کٹائے گا خدا کی قسم اس پہ اللہ, اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ صحیح حالت میں اپنے بال کو نہ بنائے. اگر تمہیں اللہ اس کے رسول کی لعنت کو بول دینا, اللہ اس کے رسول کی لعنت سے آپ کو خوف نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ میرا نبی کی زندگی جی رہے ہیں, جیئے رہیے, کوئی فرق کی بات نہیں ہے. درد یہ ہے کہ آپ بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی ایمان والے ہیں. اگر ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ, ان کے حکموں پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, رب ہمارا راضی ہو جائے گا اور ہماری کامیابی ہوگی. اگر میرا رب ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ کے قہر کو, غضب کو اور عذاب کو مول لے لیا تو خدا کی قسم زندگی میں کبھی چین سے نہیں رہ سکتے اور نہ آخرت میں رہ سکتے. اس لیے دوستو میں آپ سے التماس کروں گا, آپ کہیں گے کہ آپ کا بھی بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا ہو یا میرا پوتا ہو یا وہ ہم ہو یا کوئی بھی ہو, حکم سب کے لیے ہے. جو کر رہا ہے وہ غلط ہے, اور غلط کرنے کی وجہ سے وہ ہم چھوڑ دیں کہ میرا بیٹا ہے ہم نہ کہیں. ہرگز نہیں صحیح بات کہیں بھی کسی کے لیے بھی کہی جائے. اس لیے
افسوس ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو نہیں اپناتے ہیں، مگر ایک ناپاک اگر یہاں سے پینٹ پھاڑ لیا کل پہنا پوری دنیا ویسے ہی پہن کر کے پاگل، کوئی بال کاٹ لیا ادھر ایسا ادھر چوٹیاں مارتا ہے۔ کل میں نے کسی مہمان کو دیکھا، میں تو نہیں جانتا کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، میں شادی میں دیکھا بارات میں کھوپا باندھے، میں نے کہا یہ کب ہو گیا کہ بھائی حیات مرد کی اور چوٹیاں میں ربڑ لگا ہوا ہے۔ ارے دنیا پاگل ہو گئی ہے، آج پوری دنیا، آج یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، اس ملک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے لوگ دامن اسلام میں آ رہے ہیں، اور آپ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے آپ اتنے بڑے بدماش اور اتنے بڑے اسلام کے دشمن بن رہے ہیں کہ آپ نبی کی سیرت اور صورت کو چھوڑ کر کے ان ناپاک کا، جن کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، جن کے کسی بھی پہناوے کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہے، اس کو آپ اپنا رہے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو نہیں اپنا رہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو گزارنی ہے، اور آپ کو سیرت اور صورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی میں بھلائی ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو برباد ہو رہے ہو اور برباد ہوئے ہو اور برباد ہوتے ہو۔ اس لیے علماء کی شکایت کر لینے سے، کسی مدرسہ کی شکایت کر لینے سے، کسی تنظیم کی شکایت کر لینے سے کچھ بنتا بگڑتا نہ مدرسے کا ہے، نہ مولانا کا ہے، نہ عالم کا ہے، نہ کوئی تنظیم کا ہے، اپنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم گنہگار ہیں یا ہم نیک ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہے، ہمارے گفتار کیا ہے، اس کو آپ تولیے پر رکھیے، انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے، کامیابی اسی میں ہے، ورنہ انگلی اٹھاتے اٹھاتے ایسی انگلی اٹھے گی کہ آپ کا وجود بھی ختم ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اور میں برملا کہتا ہوں، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے کہ منصور سے ہمیں چندہ دے گا کہ نہیں دے گا، ہمیں اپنے پروگرام میں بلائے گا کہ نہیں بلائے گا۔ 1000 منصور نہ بلاوے، 1 لاکھ منصور بلانے والے ہیں۔ حق بات ہے، کہنی ہے، کہا ہے، کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اپنے علماء کرام سے کہیں گے کہ آپ کو واقعی اس گاؤں سے برائی کو ختم کرنا ہے۔ شادی بیاہ میں جو خرافات ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے تازیاداری کے نام پہ لنگا ناچ ہوتا ہے، آپ کو اجتماعیت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی، ورنہ میں نہیں آؤں گا، آپ کر لو گے، آپ نہیں آؤں گے، وہ کر لیں گے، ان کا کام ہوگا اور آپ ختم ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی کوئی عزت اور وقت نہیں ہوگی۔ اس لیے حق چیز کے لیے، شرعی چیز کے لیے آپ کو اتحاد برقرار رکھیے اور دیکھیے کہ کیسے برائی معاشرے میں نہیں رکتی ہے، کیسے گندگی معاشرے میں نہیں رکتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس لیے دوستو ابھی بھی سنبھلنے کا موقع ہے کہ اعدائے اسلام اور اعدائے اہل ایمان آپ کو نرغے میں لیے ہوئے ہیں، 4 سم سے آپ پہ ستم اور آپ مشق ستم بنائے گئے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ہوش کا ناخن نہیں دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نہیں جھکاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے نہیں گر گراتے ہیں، عاجزی انکساری نہیں کرتے ہیں اور اپنے گناہ پہ جری ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ عاقبت اور آخرت دونوں تباہ ہو رہی ہے۔ اس لیے توبہ کر لیجئے، جو زندگی گناہ میں کٹی وہ کٹی، اب یہاں سے زندگی اچھی چیزوں میں کٹے، خدا کو راضی کرنے میں کٹے، خدا کی عبادت کرنے میں کٹے، صحیح بات سننے میں کٹے، صحیح عمل کرنے میں گزرے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔